اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 تا 190 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فمن بدلہ، پھر جو بدل دے اسے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو اس کو سنا، فَإِنَّمَا اسمہ، تو صرف اس کا گناہ، علی الذین یبدلونہ، ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدلا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی پھر جنہوں نے وصیت سن لی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ فمن خافا، پس جو خوف کرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جانفن، طرفداری، او اسمن، یا گناہ، فاصلح، پھر صلاح کرا دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا اسم، پس نہیں گناہ، علیہ، اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، کتبہ علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ پھر سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی وہ روزہ نہ رکھیں، وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین بندے کو کھانا کھلا دیا۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام رعایت منسوخ کر دی گئی، لیکن مریضوں کے لیے، مسافروں اور حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت، اپنے ایسے بوڑھے بزرگ لوگوں کے لیے جن میں روزے کی طاقت نہ ہو، اس رعایت کو بدستور باقی رہنے دیا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ بعد میں جب عذر باقی نہ رہے تو قضا کے اتنے روزے رکھ لیں جتنے رمضان میں ان سے چھوٹ گئے تھے۔ ایام معدودات، چند دن ہیں یہ گنتی کے، فمن کان منکم، پس جو ہو تم میں سے، مریضن، مریض، بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، فعدت، تو گنتی ہے، من ایام اخرى، تو وہ دوسرے دنوں سے، وعلی الذین، اور وہ لوگ، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، بدلہ ہے، طعام، کھانا، کس کا جی؟ مسکین، نادار کا، فمن تطوع، پس جو خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فہو خیر لہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا، اور اگر تم روزے رکھو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، یعنی جتنے روزے چھوٹے ہیں بعد میں رکھ لے،
اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر بھی نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھ لو، یعنی ایک سے زیادہ بندوں کو کھانا کھلائے، یا یہ کہ روزے بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے۔ یہاں تک وہ ابتدائی حکم ہے جو رمضان کے روزوں کے متعلق سن 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد کی آیات اور اس کے 1 سال بعد نازل ہوئی اور مناسبت مضمون کی وجہ سے اس سلسلہ بیان میں شامل کر دی گئی۔ یعنی سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا آدمی کے اپنے اختیار پر چھوڑ دیا گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ سفر میں جایا کرتے تھے ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا، اور دونوں گروہوں میں سے کوئی دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی سفر میں روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا، بلکہ ایک سفر کے موقع پر ایک شخص بدحال ہو کر گر گیا اور اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر دریافت فرمایا کہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا روزے سے ہے۔ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ جنگ کے موقع پر تو آپ حکمن روزے سے روک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن سے لڑنے میں کمزوری لاحق نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے، پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور آخری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر، اور دونوں مرتبہ ہم نے روزے چھوڑ دیے۔ عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کَإِنَّهُ يَوْمَ قِتَالَ فَافْطَرُوا، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، یعنی دشمن سے مقابلہ درپیش ہے، روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں لڑنے کی طاقت حاصل ہو۔ عام سفر کے معاملے میں یہ بات کہ کتنی مسافت کے سفر پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ارشاد سے واضح نہیں ہوتی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کا عمل اس باب میں مختلف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جس مسافت پر عرف عام میں سفر کا اطلاق ہوتا ہے اور جس میں مسافرانہ حالت انسان پر طاری ہوتی ہے وہ افطار کے لیے کافی ہے، اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ جس روز آدمی سفر کی ابتدا کر رہا ہو اس دن کا روزہ افطار کر لینے کا اس کو اختیار ہے، چاہے تو گھر سے کھانا کھا کر چلے اور چاہے تو گھر سے نکلتے ہی کھا لے۔ دونوں عمل صحابہ سے ثابت ہے۔ اور یہ بات کہ اگر کسی شہر پر دشمن کا حملہ ہو تو کیا لوگ مقیم ہونے کے باوجود جہاد کی خاطر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، علماء کے درمیان مختلف فی ہے۔ بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، مگر علامہ ابن تیمیہ نے نہایتی قوی دلائل کے ساتھ فتویٰ دیا ہے کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ شہر رمضان الذی انزل، یہ مہینہ رمضان کا جس میں نازل کیا گیا، فی القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن دلیلیں ہیں، من الہدی، ہدایت سے، والفرقان، اور فرقان، فمن شاہد منکم، پس جو پائے تم میں سے، الشہر فلیصمہ، تو پس وہ چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے، ومن کانا مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخرى، تو وہ گنتی پورے کرے دوسرے دنوں سے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم پر تنگی نہیں چاہتا، ولی تکملوا، تاکہ تم پوری کرو، عدت گنتی، ولی تکبروا، اور اگر تم بڑائی کرو، اللہ علی ما ہداکم، اللہ پر جو تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی
اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یعنی اللہ نے صرف رمضان ہی کے دنوں کو روزوں کے لیے مخصوص نہیں کر دیا ہے، بلکہ جو لوگ رمضان میں کسی عذر شرعی کی بنا پر روزے نہ رکھ سکیں ان کے لیے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لینے کا راستہ بھی کھول دیا ہے، تاکہ قرآن کی جو نعمت اس نے تم کو دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے قیمتی موقع سے تم محروم نہ رہ جاؤ۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقوی کی تربیت ہی نہیں قرار دیا گیا، بلکہ انہیں مزید برآں اس عظیم الشان نعمت ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ٹھہرایا گیا جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دانش مند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے جس کے لیے عطا کرنے والے نے وہ نعمت عطا کی ہو۔ قرآن ہم کو اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں، اللہ کا نظام پوری دنیا پر نافذ کریں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ لہذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے اور صرف اخلاقی تربیت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور موزوں شکر گزاری ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے پوچھتے ہیں عبادی میرے بندے، آئے ہائے میرے بندے جب آپ سے سوال کرتے ہیں انی میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ، تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعوت دعا، دعائی پکارنے والے کی، اذا دعان جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ حکم مانے، لی میرا ہی، وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں، بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ مجھی پر تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ کتنی پیاری یہ آیت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دیجئے، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ یعنی اگرچہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، نہ اپنے حواس سے مجھ کو محسوس کر سکتے ہو، لیکن یہ خیال نہ کرو کہ میں تم سے دور ہوں، نہیں، میں اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہوں کہ جب وہ چاہے مجھ سے عرض معروض کر سکتا ہے، حتیٰ کہ دل ہی دل میں وہ جو کچھ مجھ سے گزارش کرتا ہے میں اسے بھی سن لیتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں ہوں، فیصلہ بھی صادر کرتا ہوں۔ جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے اپنی نادانی سے الہ اور رب اور پیر اور فقیر قرار دے رکھا ہے، حاجت روا قرار دے رکھا ہے، ان کے پاس تو تمہیں دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے، اور پھر بھی نہ وہ تمہاری سنوائی کر سکتے ہیں اور نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری درخواستوں پر کوئی فیصلہ صادر کر سکے، مگر میں رب العالمین ہوں، میں کائنات بے پایا کا فرمانروائے مطلق ہوں، تمام اختیارات اور تمام طاقتوں کا مالک ہوں۔ میں تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے، بغیر کسی وسیلے اور بغیر کسی سفارش کے براہ راست ہر وقت ہر جگہ مجھ تک اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہو۔
لہذا تم اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو کہ ایک ایک بے اختیار بناوٹی خدا کے در پر مارے مارے پھرتے ہو۔ تمہاری مات ماری گئی ہے کیا؟ میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس پر لبیک کہہ کر میرا دامن پکڑ لو، میری طرف رجوع کرو، مجھ سے بھروسہ کرو، مجھ پر بھروسہ کرو اور میری بندگی اور اطاعت میں آ جاؤ۔ یعنی تمہارے ذریعے سے یہ حقیقت حال معلوم کر کے ان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اس صحیح رویے کی طرف آ جائیں جس میں ان کی اپنی ہی بھلائی ہے۔ اُحِلَّ لَکُمْ لَیلَۃَ الصِّیَامِ، جائز کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں۔ لیلۃ الصیام الرفث، بے پردہ ہونا، الی نسائکم، اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس تمہارے لیے اور تم لباس ان کے لیے ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون، اور جان لیا اللہ نے کہ تم خیانت کرتے تھے، انفسکم، اپنے تئیں، فتابا، سو معاف کر دیا، علیکم، تم کو، وعفا عنکم، اور درگزر کیا تم سے۔ فالآن باشروہن، پس اب ان سے ملو، وابتغوا ما کتبا، اور طلب کرو جو لکھ دیا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری، من الخیط الاسود، اور سیاہ دھاری سے، من الفجر، فجر سے، ثم، پھر، اتم الصیام، پھر تم پورا کرو روزہ، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، اور اب ان سے نہ ملو، وانتم عاکفون، جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا تقربوها، پس ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ واضح کرتا ہے، آیات ہی، اپنی آیتیں، اپنے حکم، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ یعنی تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں عورتوں کو راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز، حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو، مباشرت کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو، اور ساتھ ہی ساتھ راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں ہو جائے، سفید دھاگا اور کالا دھاگا واضح نظر آنے لگ جائیں، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، معتکف ہو، تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، یہ لیمیٹیشنز ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ یعنی جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ سکتا، بلکہ دونوں کا باہمی تعلق و اتصال بالکل غیر منفک ہوتا ہے، اسی طرح تمہارا اور تمہاری بیویوں کا تعلق بھی ایسا ہی ہے۔ اس آیت کا ذرا مطلب سمجھیے کہ شروع میں اگرچہ اس قسم کا کوئی صاف حکم موجود نہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرے، لیکن لوگ اپنی جگہ یہی سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، پھر اس کے ناجائز یا مکروہ ہونے کا خیال دل میں لیے ہوئے بسا اوقات اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، یہ گویا اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب تھا، اور اس سے اندیشہ تھا کہ ایک مجرمانہ اور گناہ گارانہ ذہنیت ان کے اندر پرورش پاتی رہے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس خیانت پر تنبیہ فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ فعل تمہارے لیے جائز ہے، یعنی رمضان المبارک میں راتوں میں تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، لہٰذا اب اسے برا فعل سمجھتے ہوئے نہ کرو، بلکہ اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دل اور ضمیر کی پوری طہارت کے ساتھ کرو۔
ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لوگ شروع میں غلط فہمی میں تھے، اس کا کسی کا خیال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا تھا کہ رات کو جب تک آدمی جاگ رہا ہو کھا پی سکتا ہے، جہاں سو گیا پھر دوبارہ اٹھ کر وہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ یہ احکام لوگوں نے خود اپنے ذہن میں سمجھ رکھے تھے، اس کی وجہ سے بسا اوقات بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ اس آیت میں انہی غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے۔ اس میں روزے کی حد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی، اور غروب آفتاب سے طلوع فجر تک کھاؤ پیو رات بھر اور مباشرت کرنے کے لیے بھی آزادی دے دی گئی۔ اس کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سحری کا قاعدہ مقرر فرما دیا تاکہ طلوع فجر سے عین پہلے آدمی اچھی طرح کھا پی لے۔ اسلام نے اپنی عبادات کے لیے اوقات کا وہ معیار مقرر کیا ہے جس سے دنیا میں ہر وقت، ہر مرتبہ، تمدن، ہر طرح کے لوگ ہر جگہ اوقات کی تعین کر سکے۔ وہ گھڑیوں کے لحاظ سے وقت مقرر کرنے کی بجائے ان آثار کے لحاظ سے بھی وقت مقرر کر سکتے ہیں جو آفاق میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ مگر نادان لوگ اس طریقے توقیت پر عموماً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قطبین کے قریب جہاں رات اور دن کئی مہینوں کے ہوتے ہیں، اوقات کی یہ تعین کیسے چل سکے گی؟ حالانکہ یہ اعتراض دراصل علم جغرافیہ کی سرسری واقفیت کا نتیجہ ہے یا کم علمی کا نتیجہ ہے۔ حقیقت میں نہ وہاں 6 مہینوں کی رات اس معنی میں ہوتی ہے، نہ 6 مہینوں کا دن، جس معنی میں ہم خط استوا کے آس پاس رہنے والے لوگ دن اور رات کے لفظ بولتے ہیں، خواہ رات کا دور ہو یا دن کا، بہرحال صبح و شام کے آثار وہاں پوری باقاعدگی یعنی ریگولرلی نظر آتے ہیں، اور انہی کے لحاظ سے وہاں کے لوگ ہماری طرح اپنے سونے، جاگنے، کام کرنے، تفریح کرنے کے اوقات مقرر کرتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب گھڑیوں کا رواج عام نہ تھا تب بھی فن لینڈ، ناروے، گرین لینڈ وغیرہ ملکوں کے لوگ اپنے اوقات معلوم کرتے ہی تھے۔ اس کا ذریعہ یہی افق کے آثار تھے۔ لہٰذا جس طرح دوسرے تمام معاملات میں یہ آثار ان کے لیے تعین اوقات کا کام دیتے ہیں، اسی طرح نماز اور سحر و افطار کے معاملے میں بھی دے سکتے ہیں۔ رات تک روزہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب رات کی سرحد شروع ہوتی ہے وہیں تمہارے روزے کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، لہذا غروب آفتاب ہی کے ساتھ افطار کر لینا چاہیے۔ سحر اور افطار کی صحیح علامت یہ ہے کہ جب رات کے آخری حصے میں افق کے مشرقی کنارے پر سفیدہ صبح کی باریک سی دھاری نمودار ہو کر اوپر بڑھنے لگے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب دن کے آخری حصے میں مشرق کی جانب سے رات کی سیاہی بلند ہوتی نظر آئے تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ آج کل لوگ سحری اور افطار دونوں کے معاملے میں شدت اختیار کر چکے ہیں اور بے جا تشدد برتنے لگے ہیں، مگر شریعت نے ان دونوں اوقات کی کوئی ایسی حد بندی نہیں کی جس سے چند سیکنڈ یا چند منٹ ادھر ادھر ہو جانے سے آدمی کا روزہ خراب ہو جاتا ہو۔ سحر میں سیاہی شب سے سپیدہ سحر کا نمودار ہونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر عین طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ جلدی سے اٹھ کر کچھ کھا پی لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو فوراً چھوڑ نہ دے بلکہ اپنی حاجت بھر کھا پی لے۔ اس طرح افطار کے وقت میں بھی غروب آفتاب کے بعد خام خواہ دن کی روشنی ختم ہونے کا انتظار کرتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورج ڈوبتے ہی بلال کو آواز دیتے تھے کہ لاؤ ہمارا شربت۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ ابھی تو دن چمک رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے افطاری میں لیٹ ہو گئے، دیر کر دیا تو روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، آپ کا کوئی روزہ مکروہ نہیں ہوتا، آپ اپنے جگہ پر پہنچ کر تسلی سے کھا پی سکتے ہیں، روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور تیسری چیز، معتکف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں رہے اور یہ دن اللہ کے ذکر کے لیے مختص کر دے۔
اس اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مگر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے روک کے رکھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان حدوں سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام سے معصیت کی حد شروع ہوتی ہے، عین اسی مقام کے آخری کناروں پر گھومتے رہنا آدمی کے لیے خطرناک ہے۔ سلامتی اس میں ہے کہ آدمی سرحد سے دور ہی رہے، تاکہ بھولے سے بھی قدم اس کے پار نہ چلا جائے۔ یہی مضمون اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہماں اس چراگاہ کو کہتے ہیں جسے کوئی رئیس یا بادشاہ پبلک کے لیے ممنوع کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس استعارے کو استعمال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی وہ حدیں ہیں جن سے اس نے حرام و حلال، اطاعت و معصیت کا فرق قائم کیا ہے۔ جو جانور چراگاہ کے گرد ہی چرتا رہے گا، ہو سکتا ہے کہ ایک روز وہ چراگاہ کے اندر بھی داخل ہو جائے۔ افسوس کہ بہت سے لوگ جو شریعت کی روح سے ناواقف ہیں، ہمیشہ اجازت کی آخری حدوں تک ہی جانے پر اصرار کرتے ہیں، اور بہت سے علماء و مشائخ بھی اسی غرض کے لیے سندیں ڈھونڈ کر جواز کی آخری حدیں انہیں بتایا کرتے ہیں، تاکہ وہ اس باریک خط امتیاز ہی پر گھومتے رہیں جہاں اطاعت اور معصیت کے درمیان محض بال برابر فاصلہ رہ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ معصیت سے بھی بڑھ کر یعنی گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ ان باریک سرحدی خطوط کی تمیز اور ان کے کنارے پہنچ کر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ ہر ایک بندے کے بس کا کام نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ کھاؤ اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا، اور نہ پہنچاؤ، بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس سے حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فَرِيقٌ، کوئی حصہ، من اموالی، مال میں سے، من اموال الناس، اور لوگوں، بالاسم، گناہ سے، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یعنی اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا مال برے طریقے سے، باطل طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ یہ آج کے دور کے مطابق بالکل آیت صحیح ہو۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم خود جانتے ہو کہ مال دوسرے شخص کا ہے تو محض اس لیے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یا اس بنا پر کہ کسی اینچ پیچ سے تم اس کو کھا سکتے ہو، اس کا مقدمہ عدالت میں نہ لے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ حاکم عدالت رداد مقدمہ کے لحاظ سے وہ مال تم کو دلوا دے، مگر حاکم کا ایسا فیصلہ دراصل غلط بنائی ہوئی کہانی سے دھوکہ کھا جانے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے عدالت سے اس کی ملکیت کا حق حاصل کر لینے کے لیے باوجود حقیقت میں تم اس کے جائز مالک نہ بن جاؤ گے، اللہ کے نزدیک وہ تمہارے لیے حرام ہی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی بہرحال میں ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی بنسبت زیادہ چرب زبان ہو، اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلہ کے ذریعے سے حاصل کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو۔ یہ آج کے دور میں ایک بھائی دوسرے بھائی، ہمسائے کا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ حق میرا نہیں ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹے دلائل دے کر اس کو لے رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ یاد رکھو کہ قیامت کے دن یہ انگارہ بن کے تمہارے گلے میں توق بن کے رہے گا۔ یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں۔ کل، فرما دیجئے، یا مواقیت، پس یہ اوقات ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج، ولیس البر، اور نہیں نیکی، بیان یہ کہ تحت البیوت، تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا، ان کی پشت سے، ولیکن، اور لیکن، البر، نیکی ہے، من التقا، جو پرہیزگاری کرے،
وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور تم آؤ گھروں میں من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور تم اللہ ہی سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، اور ساتھ ہی ان سے کہیے یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا ایک ایسا منظر ہے جس نے ہر زمانے میں انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا ہے، اور اس کے متعلق طرح طرح کے اوہام و تخیلات اور رسوم دنیا کی قوموں میں رائج رہے اور اب تک رائج ہے۔ اہل عرب میں بھی اس قسم کے اوہام موجود تھے۔ چاند سے اچھے یا برے شگون لینا، بعض تاریخوں کو خوشبختی اور بعض کو منحوس یا نحس سمجھنا، کسی تاریخ کو سفر کے لیے اور کسی کو ابتدائی کار کے لیے اور کسی کو شادی بیاہ کے لیے منحوس یا مسعود خیال کرنا، اور یہ سمجھنا کہ چاند کے طلوع و غروب اور اس کی کمی بیشی اور اس کی حرکت اور اس کے گہن کا کوئی اثر انسانی قسمتوں پر پڑتا ہے، یہ سب باتیں دوسری جاہل قوموں کی طرح اہل عرب میں بھی پائی جاتی تھی، اور اس سلسلے میں مختلف توہم پرستانہ رسمیں ان میں رائج تھی۔ انہی چیزوں کی حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کی گئی جو آپ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ گھٹنا بڑھنا، یعنی یہ گھٹتا بڑھتا چاند تمہارے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک قدرتی جنتری ہے جو آسمان پر نمودار ہو کر دنیا بھر کے لوگوں کو بیک وقت ان کی تاریخوں کا حساب بتاتی رہتی ہے۔ حج کا ذکر خاص طور پہ اس لیے فرمایا کہ عرب کی مذہبی، تمدنی اور معاشی زندگی میں اس کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی۔ سال کے 4 مہینے حج اور عمرے سے وابستہ تھے، حرمت کے مہینے، ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی، راستے محفوظ ہوتے اور امن کی وجہ سے کاروبار فروغ پاتے۔ یہ تمام ان توہم پرستانہ رسموں کے جو عرب میں رائج تھی، ایک یہ بھی تھی کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے دیوار کود کر یا دیوار میں کھڑکی سی بنا کر داخل ہوتے تھے۔ نیز سفر سے واپس آ کر بھی گھروں میں پیچھے سے داخل ہوا کرتے۔ اس آیت میں نہ صرف اس رسم کی تردید کی گئی بلکہ تمام وہموں پر یہ کہہ کر قاری ضرب لگائی گئی کہ نیکی در اصل اللہ سے ڈرنے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کا نام ہے۔ ان بے معنی رسموں کو نیکی سے کوئی واسطہ نہیں جو محض باپ دادا کی اندھی تقلید پر برتی جا رہی ہیں اور جن کا انسان کی سعادت و شقاوت، خوش بختی و بدبختی سے کوئی تعلق نہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تم لڑو اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ اور جو کہ تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا اور زیادتی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو لوگ اللہ کے کام میں تمہارا راستہ روکتے ہیں اور اس بنا پر تمہارے دشمن بن گئے کہ تم خدا کی ہدایت کے مطابق نظام زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو اور اس اصلاحی کام کی مزاحمت میں جبر و ظلم کی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں، ان سے جنگ کرو۔ اس سے پہلے جب تک مسلمان کمزور اور منتشر تھے ان کو صرف تبلیغ کا حکم تھا اور مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ اب مدینے میں ان کی چھوٹی سی ریاست شہری ریاست بن جانے کے بعد پہلی مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دعوت اصلاح کی راہ میں مسلح مزاحمت کرتے ہیں ان کو تلوار کا جواب تلوار سے دو، گولی کا جواب گولی سے دو۔ اور اس کے بعد ہی جنگ بدر پیش آئی اور لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی تمہاری جنگ نہ تو اپنی مادی اغراض کے لیے ہو، نہ ان لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤ جو دین حق کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتے، اور نہ لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال کرو، یعنی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، زخمیوں پر دست درازی نہ کرنا، دشمن کے مقتولوں کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کرنا، ان کی کھیتیوں اور میشیوں کو خامخواہ برباد نہ کرنا، اور دوسرے تمام وحشیانہ اور ظالمانہ افعال حد سے گزرنے کی تاریخ میں آتے ہیں، اور حدیث میں ان سب کی ممانعت وارد ہے۔
آیت کا منشا یہ ہے کہ قوت کا استعمال وہیں کیا جائے جہاں انتہائی ناگزیر، انتہائی ضروری ہو، اور اسی حد تک کیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191 سے 200 تک کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔